جی السلام علیکم بھائی کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج ہے 11 اگست اور منگل کا دن۔ تو بیٹے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرسٹ ٹرم کا سلیبس مکمل کر لیا ہے اور ہمارا آخری سبق تھا پہاڑ اور گلہری۔ اور بیٹے پہاڑ اور گلہری میں ہم نے انشاء پردازی کی تھی۔ انشاء پردازی میں ہمارے پاس دو چیزیں تھیں، ایک تھا ہمارے پاس مکالمہ، دوسرا آپ کے پاس تھا ایک مضمون لکھنا تھا آپ نے اپنی پسندیدہ شخصیت پر۔ تو بیٹا پسندیدہ شخصیت میں کیا آپ لکھ سکتے ہیں؟ آپ اپنی پسند کی کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے والد کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو یا کوئی ایسی عظیم ہستی جس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ میری پسندیدہ شخصیت ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی یا پیغمبر کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جس کی کوئی ہسٹری آپ کو بہت پسند آئی ہو، آپ نے کسی پیغمبر یا کسی صحابی کے بارے میں سنا ہو تو ان کی عادات، ان کی تبلیغ کا طریقہ سب کچھ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو آپ پسندیدہ شخصیت میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے سبق پڑھا پہاڑ اور گلہری، اور ہم اسی کی دہرائی کریں گے۔ ہم نے سبق پڑھا تھا پہاڑ اور گلہری، اور پہاڑ اور گلہری جو تھی نظم وہ لکھی تھی علامہ محمد اقبال نے۔ تو ہم یہاں پر علامہ محمد اقبال کو ہی اپنی پسندیدہ شخصیت بنا کر لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ اپنی اپنی پسند سے اپنی پسندیدہ شخصیت کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کے مطابق لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ آپ کو ایک تو طریقہ آ جائے گا، ایک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے مضمون کس طرح لکھنا ہے، کتنے پیراگرافس میں سے لکھنا ہے اور کیا کیا اس کی ہیڈنگز دینی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس میں آپ اشعار کا استعمال کر لیں تاکہ آپ کا مضمون اچھا لکھا جا سکے اور دیکھنے والا آپ کو کی لکھائی پہ آپ کو داد دے سکے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا ہم میری پسندیدہ شخصیت یعنی علامہ محمد اقبال کے بارے میں لکھیں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کا پہلا شعر جو ہے اس پہ ہم لکھیں گے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ آپ نے اس سے پہلے شعر لکھنا ہے، پھر آپ نے اس کا مضمون لکھنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں آپ لکھیں گے تو آپ پیدائش سے ذکر کریں گے کہ اس کی پیدائش کہاں سے ہوئی، وہ کہاں کے رہنے والے تھے، وہ کس طرح رہتے تھے، تو یہ سارا کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس ایک اور چیز آ جاتی ہے۔ پیدائش میں کیا ہے کہ علامہ محمد اقبال جو ہیں 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد ایک نیک انسان تھے، ان کی پرورش بھی نیک ماحول میں تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی مختصر سی پیدائش ہم لکھیں گے، زیادہ تفصیل میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا جس طرح گریڈ چھوٹا ہے اسی حساب سے ہم اس کو مختصر سا ہی لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے ان کی ابتدائی تعلیم، تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے ایک عام مسلمان کی طرح ہی حاصل کی۔ آپ نے پہلے دینی تعلیم حاصل کی، پھر 5 سال کی عمر میں سیالکوٹ کے اسکول میں داخلہ لیا اور وہیں سے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ تو بیٹا عام مسلمان جو ہے وہ بھی سب سے پہلے اپنی ابتدا جو ہے قرآن پاک سے ہی کرتا ہے، تو انہوں نے بھی اسی طرح پہلے قرآن پاک پڑھا، پھر اسکول کی پڑھائی کی طرف 5 سال کی عمر میں داخلہ لیا اور وہیں سے میٹرک حاصل کر کے پھر اعلیٰ تعلیم جو تھی انہوں نے وہ مرے کالج میں
سے حاصل کی، مرے کالج سے انہوں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا، پھر گورنمنٹ کالج سے ایم اے کیا. ٹھیک ہے، یہ ان کی تعلیم کی ہسٹری تھی کہ انہوں نے تعلیم جو ہے کس طرح کون سی جگہ سے، اور یہ بھی سیالکوٹ سے ہی حاصل کی. ٹھیک ہے، اب آگے آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ کے پاس پہلا پوائنٹ ہے پیدائش کا، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے آپ کے پاس ابتدائی تعلیم کا، تیسرا آپ کے پاس ہے اعلیٰ تعلیم کا. ٹھیک ہے، اب آگے ہمارے پاس چوتھا اس کا پوائنٹ کیا آتا ہے، دیکھتے ہیں. چوتھے پوائنٹ پہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے بعد بچہ میچور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اتنی ہانو ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں جائے، دور گھر سے دور رہ سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہی اس میں ہے کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی کے سفر کے بعد اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے سفر یورپ شروع کیا. سب سے پہلے آپ نے اپنا پہلا سفر جو تھا وہ یورپ سے کیا. یورپ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ انگلستان چلے گئے، وہاں سے فلسفے کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر کہلانے لگے. ٹھیک ہے، اور اس میں خاص بات کہ قومی شاعر کہ آپ نے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے بہت ساری شاعری کی، اور اس شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا. اور اس بیداری کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، جس خواب کے تحت انہوں نے اپنی قوم کے لیے بہت ساری نظمیں لکھیں اور نوجوانوں کو آزادی کے جذبے سے بیدار کیا، ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. تو کیا ہے ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ تھا سفر یورپ. پانچواں پوائنٹ ہے ہمارے پاس قومی شاعر کا. چھٹا پوائنٹ ہے ہمارے پاس تصور پاکستان کا. قومی شاعر، آپ ہمارے قومی شاعر ہیں، آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کی اصلاح کی اور مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا. آپ نے نوجوانوں میں جذبہ آزادی پیدا کرنے کے لیے بے شمار نظمیں لکھیں. اب چھٹا پوائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تصور پاکستان کا، یعنی کہ پاکستان کا تصور پیش کرنا، پاکستان کی تصویر دیکھنا کہ پاکستان ہمارے پاس مسلمانوں کا ایک ملک ہونا چاہیے جس میں ہم اپنی آزادانہ زندگیاں گزار سکیں. تو یہ تصور جو تھا، یہ تصویر جو تھی، علامہ اقبال نے ایک خواب میں دیکھی تھی. انہوں نے علامہ قائد اعظم کو بتایا تو قائد اعظم نے ان کے اس خواب کی تعبیر کر دی. قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم کی کوششوں میں آپ قدم پر ان کے ساتھ رہے، قدم قدم پر ان کے ساتھ رہے. سب سے پہلے علامہ اقبال نے تصور پیش کیا جسے قائد اعظم نے عملی جامہ پہنا دیا. پھر قائد اعظم پاکستان کا پہلا مطالبہ بھی پیش کیا، اور اس مطالبے کی وجہ سے آپ کو مفکر پاکستان کہلایا جانے لگا. تو اس طرح یہ مختصر سی تاریخ تھی جو علامہ اقبال کی تھی. اس کے بعد علامہ اقبال جو تھے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پا گئے، اور آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر ہے. تو بیٹا آپ نے یہ مضمون اپنی ڈائری پر لکھنا ہے، اپنی کاپی پر لکھ کر آپ نے یاد کرنا ہے. یہ ہماری دہرائی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہم نے اس دہرائی کے ذریعے اپنی تمام انشاء پردازی کی چیزیں پہلے ڈسکس کر لینی ہیں، اس کے بعد ہم چیپٹر وائز اس کی دہرائی کریں گے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.